آج کا دن یوں تو ایک جماعت کے قائد کے استقبال کا دن تھا جو تقریباً 8 سال کے بعد وطن واپس لوٹ رہے تھے، مگر دوسری طرف آج کا دن قومی بیداری کے طور پر پاکستان کی ہسٹری کا ایک روشن باب بننے جا رہا تھا۔ 23 دسمبر 2012 کو مینار پاکستان پر استقبال قائد کا جلسہ منعقد ہونا ہے، مگر 22 دسمبر کی رات ہی کو مینار پاکستان کے گرد و پیش میں ملک کے طول و عرض سے مشتاقانہ دید کا سمندر امڈ آیا تھا۔ ہر طرف انسانی سر ہی سر نظر آ رہے تھے۔ ایک بیدار ہوتی ہوئی قوم اپنے مستقبل کی داستان اپنے جذبوں کی زبان سے سنا رہی تھی۔ انقلاب انقلاب مصطفی انقلاب کی صدائیں ماحول کو گرما رہی تھیں۔ جوانیاں لٹائیں گے، انقلاب لائیں گے کہ پرجوش نعرے باطل کے در و دیوار پر بجلیاں گرا رہے تھے۔ یوں محسوس ہو رہا تھا پورے پاکستان نے مینار پاکستان کو اپنا مسکن بنا لیا ہے۔ بادشاہی مسجد، داتا دربار، مینار پاکستان اور گرد و پیش کی سڑکوں پر تیرتا اور انسانی سروں کا سمندر تاریخ کے اوراق پر رقم ہونے کو مچل رہا تھا۔ جو ہی آپ پنڈال میں داخل ہوئے، پنڈال استقبالیہ گیتوں اور نعروں سے گونج اٹھا۔ قومی لٹیروں نے خطرہ محسوس کرتے ہوئے آمد سے پہلے ہی پروپیگنڈے کا آغاز کر دیا تھا۔ کسی نے کہا کہ کوئی بیرونی ایجنڈا ہے، کسی نے ISI اور پاک فوج پر اشاروں سے کہانیوں میں الزام تراشی شروع کر دی کہ ان کے پیچھے فوج اور ISI ہے۔ آپ نے سٹیج سنبھالتے ہی سب سے پہلے پوری ایمانداری سے اس شک اور شبہ کا ازالہ حلفاً کیا کہ آج کا پروگرام کسی خارجی یا داخلی ایجنسی کا ایجنڈا نہیں۔ آج 23 دسمبر کے اجتماع میں آپ شریک ہیں۔ میں نے جس اجتماع کا اعلان کیا اور خود حاضر ہوں، میں اللہ رب العزت کو گواہ بنا کر اللہ کے حضور قرآن کا حلف دے رہا ہوں اور شفاعت محمدی کا حلف دے رہا ہوں کہ اس اجتماع کے پیچھے کوئی ملک، کوئی ادارہ، کوئی اندرونی یا بیرونی ایجنسی نہیں ہے۔ یہ نہ کسی کی خواہش ہے، نہ کسی کا ارادہ ہے اور نہ ہی کسی کو اس کی خبر تھی۔ میں اللہ کی ذات کو گواہ بنا کر یوں سمجھیں جیسے تاجدار گنبد خضرا کی بارگاہ میں ایک غلام کے طور پر کھڑا ہو کر قسم کھا رہا ہوں کہ میرا آج کا پروگرام کسی بھی خارجی یا داخلی ایجنسی کا ایجنڈا نہیں۔ مسلمان کلمہ گو کے لیے میرا یہ حلف بحیثیت مسلمان کافی ہے۔ حلف کے بعد آپ نے اپنی ساری زندگی کی محنتوں کا نچوڑ فکر انقلاب کا حاصل محرومیوں کی آگ میں جلنے والے کروڑوں انسانوں کا دکھ، انسانی حقوق کی پامالی اور بنیادی ضروریات زندگی سے محروم انسانوں کے حقوق کا آئینی قانونی چارٹر ملک و ملت کے سامنے رکھنے سے قبل شرکاء اجتماع سے ایک وعدہ لیا کہ اگر میں آپ کو کہوں کہ ابھی ہم نے اسلام آباد کی طرف مارچ کرنا ہے تو کیا آپ میرے ساتھ چلو گے؟ یہ وہ لمحہ تھا جب جذبات کے سمندر میں ایک تلاطم آ گیا۔ شمع انقلاب کے پروانوں نے اپنے گریبان چاک کر ڈالے۔ دسمبر کی شدید ٹھنڈک میں جوانوں کے چاک گریبان ببانگ دول یہ اعلان کر رہے تھے کہ اے قائد، جب پکارا آپ نے ہم سر بکف آئیں گے۔ شدت جذبات اس قدر بڑھ گئی، جہاں لبیک یا سیدی شیخ الاسلام کے نعرے بلند ہو رہے تھے، وہی جذبات سے مغلوب جسموں پر لباس تار تار ہونے لگے۔ انقلابی شاہین اجازت اور اعلان کے منتظر تھے کہ ادھر عظیم رہبر ملت کی زبان سے چلو اسلام آباد کی طرف بڑھو کے الفاظ نکلیں اور ہم اڑ کر اسلام آباد پہنچ کر ان گدوں کو دبوچ لیں جو 70 سال سے دھرتی ماں کو نوچ نوچ کر کھا رہے تھے، جنہوں نے انسانوں سے ان کے بنیادی حقوق بھی چھین لیے تھے، وطن عزیز کی عزت و غیرت کا جنازہ نکال رکھا تھا، ایک غیرت مند قوم کو اقوام عالم کے سامنے بھیکاری قوم کے طور پر پیش کر رکھا تھا، جن بزدلوں نے اپنے پاپوں کے باعث پوری قوم کو اقوام عالم کے سامنے سرنگوں کر رکھا تھا۔ مگر قائد انقلاب، امام انقلاب کی حکمت عملی کچھ اور تھی۔ آپ نے اپنے جانثاروں سے اختیار لے لیا کہ آپ آئندہ کی حکمت عملی کا اختیار مجھے دے دیں، جس کا اعلان جلسہ کا اختتام پر میں خود کروں گا۔ لیڈر دوربین ہوتا ہے، دور اندیش ہوتا ہے۔ لیڈر عوامی جذبات کے پیچھے نہیں بلکہ عوام کے جذبات کو سنبھال کر انہیں اپنے پیچھے چلاتا ہے۔ آپ نے بھی یہی کیا۔ آپ نے پوری قوم کو آئینی حقوق کے شعور کے ساتھ ساتھ حکمرانوں کو بھی ایک پرامن سبز انقلاب کی طرف بڑھنے کی دعوت دی۔ آپ نے حکومت وقت کے سامنے اپنی 4 شرائط رکھیں۔ 2 ہفتے کی مختصر مدت میں ان 4 شرائط پر عمل درآمد کا وقت دیا اور بصورت دیگر پھر اسلام آباد کی جانب لانگ مارچ کی ڈیڈ لائن
देख कर पुरअमन सब्ज इनकलाब के लिए गेंद अहल इक़्तिदार के कोर्ट में फेंक दी। क्या जो रास्ता आपने चुना पाकिस्तान जैसे मुल्क में जहाँ करप्शन, लूट घसूट सकाफती इक़्तिदार की तरह नस्लों के साथ परवान चढ़ रही थी, ऐसे हालात में जहाँ करप्शन कारोबार जिंदगी बन चुकी थी, जहाँ मुल्क का पूरा निज़ाम, रियासत का हर इदारा करप्शन से लुथड़ा था, वहाँ बिल्कुल पुरअमन रह कर कोई बड़ा इनकलाबी मार्का सर हो सकता था। जब जहाँ आपकी इनकलाबी जिदोजहद को रोकने के लिए हर मुक़्तदिर तबके से हर रियासती इदारे निज़ाम ज़र के सामने डाल बन के खड़े थे, कोई ज़ी शऊर शख्स ऐसे हालात में एक बिल्कुल ही पुरअमन इनकलाब का तस्वर भी कर सकता था। मगर आपने ना सिर्फ सब्ज़ इनकलाब का नारा लगाया, बल्कि अपनी हिकमत अमली से तमाम गासिब कुतों के जुमला मकरो फ़रेब के पुतों को पाश पाश करते हुए इस खूनी इनकलाब को न सिर्फ रोका जिसके बातिल मिल्लत पाकिस्तान के सर पर मंडला रहे थे, बल्कि उस पुरअमन इनकलाब को भी यकीनी बना दिया जो जल्द या बदेर इस कौम का मुकद्दर बनने वाला है। क्या आपने जलसा के इख्तिताम पर अपनी आइंदा की हिकमत अमली का ऐलान किया? अगर हाँ, तो वो ऐलान क्या था? ज़रूर जानिएगा। अगली किस्त में सफ़र इनकलाब की अगली मंजिल के मुताल्लिक बात होगी। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें और कमेंट्स में अपना फीडबैक ज़रूर दें।